اللہ الرحمن الرحیم. میرا ٹاپک ہے ایکس مسلم کے ویوز کا جائزہ. بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں صرف آپ کے سامنے رکھنی ہے. صبح سے ہم لوگ اس پہ جتنے بڑے ایتھسٹ تھے، ایتھسٹ کے جو بڑے گرو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سن رہے تھے. تو بنیادی طور پر ایکس مسلم وہ ہوتے ہیں جو ان ملحدین کی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں. مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان میں سے کچھ کا ہم پہلے کیس اسٹڈی کے طور پر لیں گے نام، اور پھر اس کا وہ کریں گے. تو ابھی فی الوقت ایکس مسلم میں ایک بڑا نام، ایکس مسلم وہی ہوتے ہیں جو اسلام کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس چھوڑنے کی بھی کئی پوزیشن ہوتی ہیں. اس کے اوپر بھی ہم آگے آئیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقیدے کے طور پر اسلام کو چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقیدے کے طور پر باقی رہتے ہیں لیکن صرف کمیونٹی سے بلانگنگ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی بھی ایک تھوڑا سا کمپلیکسٹیز ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے دیکھیں گے. تو اس میں ان ایکس مسلم میں ایک بڑا نام ایان ہرسی علی کا ہے. اس کا نام شاید سنا ہوگا آپ نے. ان کا تعلق صومالیہ سے تھا اور پھر صومالیہ سے تھا اور پھر ان کی مہاجرت نیدرلینڈ مہاجرت کر گئی تھی. اور ان کا 5 سال کی عمر میں جب یہ صومالیہ کے قبائلی علاقوں میں رہ رہی تھی تو وہاں پہ ان کا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہوا تھا، جس کو وہ بہت زیادہ سیریسلی لیتی ہیں. اور پھر پوری زندگی کی جو تحریک ان کی ہے اور یہ اسلام پہ جو خاص تنقید ہے ان کی دیگر کتابوں میں، وہ اسی کے حوالے سے اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. خدا کے تعلق سے ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے، ان کے جو افکار ہے اس میں زیادہ فوکس خواتین کے حوالے سے، جس میں وہ وہی ایف جی ایم کے اوپر تنقید کرتی ہیں، آنر کلنگ کے اوپر تنقید کرتی ہیں، کیونکہ وہ جس قبائلی علاقے سے آ رہے تھے وہاں پہ اس طرح کی کچھ پریکٹسز تھیں. تو وہ قبائلی علاقوں کی پریکٹسز کو وہ اسلام کی پریکٹس سمجھ کر، یہ اسلام سے وہ کنیکٹ کر کے، اسپیشلی ایف جی ایم کو کنیکٹ کر کے اس پہ پورا پھر اسلام کے اوپر وہ تنقید کرتی ہیں. چائلڈ میرج، سیکشول مورالٹی وغیرہ کے کنٹیکس میں ان کے خاص وہ ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ان کی تنقید ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ کے حوالے سے یا ان کی بیویوں کے حوالے سے وغیرہ سے ہوتی، جس میں وہ پھر بہت زیادہ آگے بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڈوفائل وغیرہ بھی بولنے لگتی ہیں. اور ان کا ایک پورا محمد اینڈ مل کا ایک کمپیریزن ہے. جان اسٹارٹ مل نے آن دا سبجیکشن آف ویمن لکھا تھا اور عورتوں کی آزادی کی بات کیا تھا. تو وہ محمد اینڈ مل کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک طرف محمد وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کر رہا ہے، اور دوسری طرف مل ہے جو عورتوں کی شرکت کی بات کر رہا ہے، اپنی وائف کو ایک انٹلیکچوئل پارٹنر بولا ہے. اور دوسرا محمد وہ ہے جو دوسری طرف محمد ہے جو اپنی وائف کے ساتھ ایسے سلوک کر رہا ہے. اور خاص طور سے وہ حضرت صفیہ کے واقعے کو خاص وہ بناتی ہے کہ حضرت صفیہ کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو قتل کر دیا اور پھر رات میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا. اس طرح کے بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصاً عورتوں کے حوالے سے بے شمار ان کی تنقیدیں ملتی ہے. خدا کے تعلق سے ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یا تو خدا ہے نہیں، یا خدا ہے تو بے خبر ہے، یا اس کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے، یا تو پھر وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ ہمارے سوالوں کا جواب ہم سے شیئر نہیں کرتا. اس طرح کی ان کی پوری بات ہے. اسلام پہ وہ خاص طور سے 9/11 کے حملے کے بعد بہت صاف ڈکلیئر کرتی ہیں کہ وی آر ایٹ وار وتھ اسلام، اور پھر وہ اسلام کے مختلف اور پہلوؤں پر تنقید کرنا شروع کرتی ہیں. بنیادی طور پر مذہب کے متعلق ان کے خیالات جو ہیں وہی برٹن رسل اور ہچنس اینڈ ڈاکنس وغیرہ کے خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں. لیکن ابھی گزشتہ سال نومبر 2023 میں وہ بالآخر وہ عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا. تو ان کی کتابوں میں بھی انفیڈل اینڈ نومیڈ وغیرہ خاص طور سے فیمس ہے، جس میں انہوں نے اپنی ایک جرنی کو پیش کیا ہے. کیج اینڈ ورجن کر کے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے قبائلی نظام سے ان کی جو پوری آزادی کی جدوجہد رہی ہے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. اور وہ اس میں خود قبائلی اور مسلم لڑکیوں کو خاص فوکس کر کے مشورہ دیتی کہ کس طریقے سے اسلام کے چنگل سے باہر نکل کر تم یورپ میں ایک پناہ لے سکتے ہو. ان کی ایک کتاب ہیریٹک وائی اسلام نیڈ ریفارمیشن ناؤ. تو اس میں خاص طور پر وہ اگین ایکس مسلم بھی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اپنی تھوڑا سا پوزیشن بدلتے ہوئے اسلام میں ریفارمیشن کے اوپر پوری وکالت کرتی ہیں. اور اس میں 3-4 چیزوں پہ خاص زور دیتی ہیں کہ محمد اور قرآن دونوں پر کھلی تنقید کی جا سکتی ہے، اس پہ مسلمانوں کو گوارا کرنا ہوگا، اور اس زندگی کو ترجیح دی جائے نہ کہ آخرت کی زندگی کو. اور وہ بہت خاص طور پر شریعہ کے بجائے سیکولر لا کے اوپر فوکس کرتی ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر اعتراضات ان کا، اور جہاد کے خاتمے کے اوپر وہ بولتی ہیں کہ جہاد کو مسلمانوں کو ترک کر دینا چاہیے. اس طرح کی کچھ باتیں ان کے یہاں ایان ہرسی علی کے یہاں ملتی ہے. دوسرے ایک بڑے اسکالر جن کی ایک کتاب ہے کہ دی کرس آف گاڈ وائی آئی لیفٹ اسلام، خدا کی مصیبت میں نے اسلام کیوں چھوڑا، اس نام سے ان کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. ایک پاکستانی نژاد آسٹریلین حارث سلطان بول کے ہیں، انہوں نے بھی اپنے خاص طور سے خدا کے حوالے سے کئی ساری باتیں رکھی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن سے یہ سوال کرنا اپنی امی سے شروع، اپنے بچپن کے ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بچپن میں امی سے پوچھا تھا کہ خدا ہے کہاں ہے، اور پھر وہ خدا کے تعلق سے جب ماں جواب نہیں دے پاتی
تو وہیں سے ان کے ذہن میں تشکیک کا رویہ پنپنا شروع ہوتا ہے. تو پھر وہ بہت سارے سوالات خدا کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ کروڑوں کہکشاؤں کے مالک کو ایک ادنا انسان سے اتنی دلچسپی کیوں ہے, اس کو اتنی پرابلم کیوں ہوتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے, یا ایک LGBTQ لوگ اس طریقے سے رہتے ہیں وغیرہ اگر اس طرح کے اوپر خاص وہ ان کا پورا آرگیومنٹ اس میں ہے. اور پھر اس میں یہ بھی سب بھی ایک بات وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے جو پیغمبر بھیجے وہ مخصوص علاقوں تک کیوں بھیجے, بقید لوگوں کا کیا قصور ہے, پھر ان کا آخرت میں حساب کیوں کر ہوگا, سزائیں کیوں کر ملیں گے. اور پھر وہ خاص طور سے اسلام میں آزادی رائے کے تعلق سے اور اس تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام اس لیے چھوڑ دیا تاکہ میں آزادانہ طور پر زندگی گزار سکوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہو سکوں, اور پھر اب مجھے کسی عورت کو کمتر سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کافر اور ہم جنس پر لعنت بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. اس طرح کا پورا ان کا پورا آزادی رائے کی وکالت کرتے ہوئے اس طرح سے لکھتے ہیں. ان کے ہاں خدا کی صفات کے اوپر خاص طور پر کافی وہ کیا گیا, جس میں خدا پر وہ اعتراف کرتے ہوئے خدا کو غصہ کرنے والا اور بہت غسیل وغیرہ بتاتے ہیں, جس میں عبادت نہ کرنے پر جرائم, عبادت نہ کرنے پر جو سزا کا جو تصور ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے آیتوں کو, قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. زن بیزار یا عورتوں سے ایک دشمن کے طور پر ہے, جس میں حور کا واقعہ, عورتیں مرد سے کمتر کیوں ہیں, وراثت کا واقعہ, اس طرح کی چیزوں کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اور منتقم ہے کہ عبادت نہ کرنے پر جہنم کا وعدہ, اس آیت کو خاص طور پر کوٹ کرتے ہیں. اور ایک اور جو صفات کے تعلق سے یا اس کو وہ کہتے ہیں اللہ کے تعلق سے کہ وہ نسل کشی کرنے والا ہے, جس میں قوم لوط اور دیگر لوگوں کی جو قوموں کو تباہ کر دیا گیا, ان آیتوں کو قرآن مجید سے وہ کوٹ کر کے بیان کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آگے ان کے یہاں بھی وہی ہے کہ وہ متشدد ہے, جنگوں کے واقعات کی اپنی منمانی توجیہ وہ پیش کرتے ہیں. اور پھر عورت باز یا عورتوں کے تعلق سے وہ جو شادیوں پر اعتراضات, حضرت صفیہ کے یہاں کیا واقعہ یہ بھی کوٹ کرتے ہوئے اس کو پیش کرتے ہیں. ظالم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مرتد کے حوالے سے حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی کو بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت لا اکراہ فی الدین کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں نہیں تھا لیکن محمد نے اس کو شروع کیا, اس طرح کی وہ بات کر کے وہ لے کر آتے ہیں. قرآن مجید میں بھی وہ سائنسی غلطیوں کو کچھ پیش کرتے ہیں, جس میں بگ بینگ اور جنینیات, میٹھے اور کھارے پانی کے تعلق سے, فرعون کی لاش اور پہاڑوں سے متعلق معلومات, اس طرح کی کچھ بہت سلیکٹیو آیتوں کو نکال کر وہ قرآن مجید میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سائنٹیفکلی غلط ہے یا اس میں جو باتیں بیان کی گئی وہ غلط ہے. تو ان کے یہاں تینوں چیزیں ملتی ہیں, خدا کی صفات پہ بھی تنقیدیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقیدیں ہیں, اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی وہ کچھ سلیکٹڈ آیتوں کا مثال پیش کرتے ہیں. تیسری ایک لڑکی ہے سارہ حیدر کر کے, یہ پاکستانی امریکن ہے, یہ بھی 16 سال کی عمر میں یہ بھی ملحد ہو گئی تھی, اور پھر وہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے شروع کیا. اب تک کہ جتنے میں نے گروپ دیکھ رہا تھا اس میں سب سے منظم اور سب سے پاورفل ایک گروپ یہ دکھ رہا تھا, ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ, جو کافی منظم طور پر نارتھ امریکہ کے علاقوں میں کام کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے ملحد ہونا چاہتے ہیں یا اسلام کے تعلق سے کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. جو لوگ ایکس مسلم ہو جاتے ہیں ان کا پورا ایک گروپ ہوتا ہے اور ایموشنل اینڈ جو بھی جس طریقے کی بھی سپورٹ ہوتا ہے, سپورٹ سسٹم بیسکلی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک شیعہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. ان کے ہاں بھی جو زیادہ فوکس ہے وہی اگین اسلام کو ایک جینڈرڈ ریلیجن کے طور پر وہ پیش کرتی ہیں کہ اسلام ایک جینڈرڈ ریلیجن ہے, اور پھر وہی عورتوں کے تعلق سے جتنی باتیں دوسرے لوگوں کے یہاں ملتی ہے اسی کو یہ کوٹ کرتی ہیں. ان کے یہاں ایک اور چیز غلامی کے حوالے سے بہت زیادہ وہ کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو پروموٹ کیا یا اس کو باقی رہنے دیا. اس حوالے سے وہ کافی تنقید کرتے ہیں. چوتھی یاسمین محمد تھیں جن کے تعلق سے غازی صاحب کی بات میں کافی تفصیل سے بات آ گئی تھی کہ وہ بھی ایک ابیوزو فیملی سے آتی ہیں اور ان کا بھی اپنا ایکسپیرینس رہا ہے, اس کو وہ کافی ہائی لائٹ کرتی ہیں. اور ان کے یہاں کئی موومنٹس وغیرہ بھی ان کی ہیں کہ نو حجاب ڈے ان کے یہ چلاتی ہیں, فری ہارٹ فری مائنڈ کر کے یہ مسلم اکثریتی ممالک میں جو لوگ اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کرتی ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. یہ اینڈ فارگٹن فیمنسٹ کر کے وہ ان مسلم عورتوں کی داستان ہے جو ایک پورٹل ٹائپ ہے یہ, جس میں ان عورتوں کی داستان ہوتی ہے جو اسلام چھوڑ کر نان مسلم ہو جاتی ہیں یا ایکس مسلم ہو جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر اگر ان سارے لوگوں کو وہ کریں گے تو ان کے ہاں وہی جو صبح میں بات آئی تھی کہ کوئی بہت دلیل کے بجائے وہ مسلم پریکٹسز کو وہ لوگ زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں, جس میں عورتوں کے تعلق سے بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. زیادہ تر عورتیں ہیں جو زیادہ ووکل ہیں اس معاملے میں, جس میں عورتوں کو بیویوں کو مارنا, عورتوں کو کمعقل سمجھنا وغیرہ وغیرہ. اور مسلم کنٹریز میں ایران اور دیگر سعودی عرب ممالک میں جو عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ یہ لوگ سائڈ کرتے ہیں. قرآن مجید کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں, کچھ باتیں اور جو خضر علیہ السلام کا جو بچے کے قتل کا معاملہ تھا اور خانہ کعبہ کے پتھر, جانوروں کی قربانی, اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو لوگ کوٹ کرتے ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے رہتے ہیں. ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ میں ایک اور خاص چیز جو فوکس کرتے ہیں وہ مرتد کی سزا کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. تو اس کو بہت زیادہ وہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جتنے مرتد کی سزا کے نتیجے میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کا پورا ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں. تو وہ ہے ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ نے ایک اپنی پوری ایک وہ بتائی کہ ہم ڈیبنکنگ متھ اباؤٹ ایکس مسلم. تو اس میں وہ لوگ 10 پوائنٹ یا 6-7 پوائنٹ رکھتے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو لوگ ایکس مسلم ہوتے ہیں وہ صرف کسی اینٹائی مسلم بائیگٹری کی وجہ سے نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کچھ تشدد ہو رہا تھا مسلم ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ ان کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے کہ تشدد کی وجہ سے یا اینٹائی مسلم بائیگٹری کی وجہ سے لوگ اسلام نہیں چھوڑتے, وہ اس کو کہتے ہیں. اور وہی ڈیبنکنگ متھ میں وہ اور بات یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کمیونٹی سے تعلق کم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کا کمیونٹی کے ساتھ تعلق, مسلم کمیونٹی کے ساتھ تعلق ان کے اچھے ہوتے ہیں. اور ٹراما صرف ایک وجہ ہوتی ہے. بچپن میں بہت سارے لوگ ابیوزیو فیملی سے آتے ہیں یا کچھ اور ٹراما فیس کرتے ہیں, لیکن صرف ٹراما ایک وجہ نہیں ہوتی, ون آف دی ریزنس ہے بیسکلی. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بہت سڈن فیصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو چھوڑنے کا, کئی سال لگتے ہیں عام طور پر. اور ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ عام طور پر گناہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ان کو مطلب بہت زیادہ آزادی چاہیے تو اس لیے چھوڑتے ہیں. تو اس کو بھی وہ لوگ ڈیبنک کرتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے, آزادی کے لیے ایسا نہیں کرتے وہ. تو اس طرح کی کئی ساری باتیں وہ لوگ لے کر آتے ہیں. تو آخر میں صرف کچھ سوالات تھے جو پڑھتے وقت ذہن میں آئے اس کو رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایکس مسلم اسلام کو چھوڑتے ہیں تو لیکن وہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ اب وہ تصورات بھی تھوڑا تھوڑا بدل رہے ہیں. مطلب ایسا لگتا تھا پہلے میں جب تک پڑھ رہا تھا کہ اس میں کہ اسلام ایک طرف ہے اور وہ الحاد ایک طرف ہے, تو وہ ایک دم صاف کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہے, لیکن اس کے بیچ کچھ گرے ایریا بھی نظر آ رہے تھے, جس میں مثال کے طور پر کہ وہ ریلیجن کو دیکھتے کیسے ہیں لوگ, اس کو سمجھنا تھا. کہ بہت سارے لوگ ریلیجن کو بہت کلچرل فینومینا کے طور پر ایک آئیڈینٹی مارکر کے طور پر دیکھتے ہیں. تو جو لیونگ ریلیجن کے پیچھے جو کچھ لوگوں نے کام کیا, مطلب کچھ باقاعدہ ایک بک تھی ہینڈ بک, تو اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں وہ تھا کہ لیونگ ریلیجن بھی بہت کوئی ایک سمپل پروسیس نہیں ہوتا, بلکہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہوتا ہے, جس میں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ اسلام کی کچھ باتوں کو مانتے بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو ایکس مسلم سے تعبیر بھی کرتے ہیں, جس میں نان آرگنائز ریلیجن یا ان آرگنائز ریلیجن یا نانس کا ایک پورا تصور ایوالو ہوا, جس میں پیو ریسرچ کا بھی ایک اپنا پورا سروے ہے کہ امریکہ کے اچھے خاصے لوگ آج اپنے آپ کو ننس سے تعبیر کرتے ہیں, مطلب NONES, مطلب ان ایفیلیٹڈ ریلیجن. وہ اپنے آپ کو کسی ایک ریلیجن کے خانے میں تعبیر نہیں کرتے, لیکن وہی لوگ بہت سارے اسپریچول معاملات میں خدا یا کسی ایک سپر پاور کا ایک تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے. تو تھوڑا سا کمپلیکس ہے, مطلب وہ ایک طرف کچھ چیزوں کو اسلام کے چھوڑ بھی دیتے ہیں یا ایک ان آرگنائز ریلیجن کی طرف بڑھتے ہیں وہ, لیکن کہیں نہ کہیں پھر وہ اسپریچول پاور کی طرف یا خدا کا ایک تصور ان کے ہاں کہیں پایا جاتا ہے. تو اسپریچولیٹی وداؤٹ ریلیجن کا ایک پورا تصور اس کنٹیکس میں ہم سمجھ سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے ایک تصور ہے کہ بلانگنگ وداؤٹ بلیونگ, کہ وہ یقین تو نہیں رکھتے خدا پہ, ان کا عقیدہ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک ہے کہ ہم ان کو پھر کیسے سمجھیں گے. یا اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں خاص طور سے بلانگنگ وداؤٹ بلیونگ میں خاص طور سے LGBTQ لوگ آتے ہیں, جس میں وہ لوگ سیفٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ مسلم کمیونٹی میں بلانگ بھی کرتے ہیں لیکن عقیدے کے طور پر وہ چھوڑ دیتے ہیں. یا الٹا بھی ہوتا ہے کہ بلیونگ وداؤٹ بلانگنگ, کہ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں لیکن اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا. وہ دونوں طرح کے تصورات ہوتے ہیں, جس میں کئی سارے اسائلم سیکر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم. ان کے اوپر ان کی بھی ایک پوری ریسرچ تھی, خاص طور سے نیدرلینڈ یا سویڈن کے کسی ممالک کے کنٹیکس میں ایک پورا ریسرچ تھا کہ کتنے سارے اسائلم سیکر جو اپنے آپ کو عیسائی ڈکلیئر کرتے ہیں فارم میں لیکن وہ اصل میں مسلمس ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بھی کچھ کمپلیکسٹیز تھی. شاید اس کو میں کنیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اپنے یہاں جو گھر واپسی کی پوری مومنٹ ہے اس میں بھی شاید ہم بلیونگ وداؤٹ بلانگنگ کا تصور کو شاید سمجھ سکتے, اس کو اس کنٹیکسٹ میں سمجھ سکتے. اس میں ایک بات اور تھی کہ یہ جو ریلیجن کے چھوڑنے کا تصور ہے اس میں ایک خاص تصور آج کے دور میں پوسٹ ماڈرنٹی کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں کہ پوسٹ ماڈرن آئیڈیا آف ریلیجن میں, تو اس میں بہت سارے لوگ اسٹارٹنگ میں لوگوں نے اس طریقے سے مذہب کو چھوڑا کہ ان کے یہاں مذہب کے خاص تصور تھا اور وہ مذہب میں وہ فٹ نہیں ہو رہے تھے, تو انہوں نے مذہب کو چھوڑنا پڑا, جس میں خاص طور سے LGBTQ لوگوں کا تذکرہ آتا ہے. لیکن پوسٹ ماڈرن آئیڈیا آف ریلیجن کے کنٹیکسٹ میں جب بہت زیادہ ریلیٹیوٹی کا تصور آیا کہ ہر شخص کا اپنا ریلیٹیو ہو سکتا ہے, تو پھر لوگوں نے اپنے آپ سے ڈیفائن کرنا شروع کیا کہ مطلب ہمارے ریلیجن میں ایسا ہو سکتا ہے, مطلب سارے مسلمان ایک طرف ہیں لیکن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. جس میں ارشاد ماجی ٹربل وتھ اسلام ٹوڈے کی رائٹر,
وہ اپنے آپ کو لیسبین مسلم بولتی ہے اور کافی ووکل ہے اسلام میں، ریفارم کی بات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے آپ بہت سارے آئیڈیاز دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ ایکس مسلم کے ساتھ ایان ہرسی وغیرہ کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلم بولتی ہے. تو اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو شاید وہ وہیں سے آ رہا ہے کہ مذہب کا جو بہت ریلیٹیوٹی کا تصور کہ مطلب ساری دنیا ایک طرف ہے، سارے لوگ ایک طرف سمجھیں، لیکن میں اپنے طرف سے اسلام کو ڈیفائن کر سکتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں فلوئڈٹی یا پرسنل نیریٹو کی کافی امپورٹنس پوسٹ ماڈرن کنٹیکس میں آتی ہے، جس کا بھی بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور تھوڑا سا ایک کمپلیکس سچویشن میں آتے ہیں کہ وہ یا تو اسلام کو مکمل طور پر چھوڑتے ہیں نہیں، اسلام کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ پریکٹسز کو مانتے ہیں، بعض دفعہ عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، یا کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اس طرح سے وائس ورثہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. تو یہی کچھ باتیں تھیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی. شکریہ.